اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ احباب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تنوین کے ٹاپک کو سمجھ کر سیکھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ تنوین کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ سکے اور اس کے ساتھ آپ کو حرکات کا جو فرق ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ سکے۔ پیارے بچوں، چلتے ہیں ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف۔ پیارے بچوں، اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم تنوین کی جو بنیادی معلومات ہیں ہم اس کو جان لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں تو تنوین بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور اس کے ریلیٹڈ جو آگے جا کے ہم چیپٹر پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گے۔ تو تنوین کی بیٹا سب سے پہلے اقسام کو سمجھتے ہیں، یا تنوین کی جو بنیادی اس کا جو ڈھانچہ ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ سکتی ہیں۔ تو تنوین کی جو اقسام ہے وہ 3 اقسام ہے۔ تنوین کی اقسام میں سے جو ہمارا پہلا حصہ ہے وہ ہے تنوین کی اقسام۔ تنوین کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ تنوین کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے ہے 2 زبر، نمبر 2 پہ ہے 2 زیر، اور نمبر 3 ہے 2 پیش۔ تو اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ تنوین کسے کہتے ہیں تو اس کا اگلا جو حصہ ہے وہ بھی آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ اس کا آسان سا جواب ہے کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اس کا اگلا حصہ ہے، یہ دیکھ لیں 2 زبر ہیں اور 2 زیر ہیں۔ یہ دیکھ لیں دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن اگر حرف کے اوپر ہے تو 2 زبر ہیں، اگر یہی حرف کے نیچے ہے تو 2 زیر ہیں، اور 2 پیش کا تو ویسے ہی سمجھ آ جاتا ہے۔ بعض اوقات یہاں پر بچے غلطی کر جاتے ہیں، اس کو الٹا پیش پڑھ دیتے ہیں اور اس کو پیش اور اس کو الٹا پیش۔ ایسا نہیں، بلکہ ان دونوں کو اکٹھا کہنا ہے تو 2 پیش کہیں گے، ٹھیک ہے؟ چاہے الٹا پیش ہے یا دوسری پیش ہے، لیکن ہم ان کو 2 پیش کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے منون۔ منون کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش میں سے کوئی ایک حرکت ہو تو اسے ہم منون کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لیں، با کے اوپر 2 زبر بھی ہیں، با کے نیچے 2 زیر بھی ہیں، اور با کے اوپر 2 پیش بھی ہیں، تو ایک وقت میں ایک ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو منون کہیں گے۔ اس کی یہ مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھ لیں حرف با ہے، اس کے اوپر 2 زبر بھی ہیں، 2 زیر بھی اس کے نیچے ہیں، اور 2 پیش بھی ہیں، تو یہ اس میں سے ایک وقت میں ایک ہی حرکت آئے گی، تو اس کو ہم منون کہتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی مزید معلومات کو اگر ہم جانیں تو 2 زبر کے ساتھ بعض جگہ پر الف اور یا لکھا آتا ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب 2 زبر کے ساتھ الف آ جاتے ہیں یا 2 زبر کے ساتھ یا رسم الخط آ جاتے ہیں تو ان کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کا جواب ہے کہ 2 زبر کے ساتھ جب الف آ جائے یا پھر یا آ جائے تو اس کو آپ نے ادا نہیں کرنا، لکھا ضرور جائے گا لیکن آپ نے پڑھنا نہیں ہے، اس کا نام بھی نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ صرف لکھا رہے گا، وہ آپ نے لکھا رہنے دینا ہے، آپ نے اس کو ان 2 حروف کو نہیں پڑھنا، نہ ہی یا کو پڑھیں گے اور نہ ہی الف کو پڑھیں گے۔ اس کی آگے جا کے ہم پریکٹس کریں گے۔ اب تنوین کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹا تنوین کو بغیر غنہ کے فوراً ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بغیر غنہ کے فوراً اپنے ادا کرنا ہے۔ یہ اس کی بنیادی معلومات تھی۔ تھوڑی سی معلومات میں مزید آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ حرکات اور تنوین کا اب ہم فرق جانتے ہیں کہ حرکات جو کہ آپ نے زبر، زیر اور پیش کو پڑھا تھا، فتح، کسرہ اور دمہ، اور اب یہاں پر چونکہ 2 زبر ہیں، 2 زیر ہیں اور 2 پیش ہیں، تو یہ اس سے ہم حرکات اور تنوین کے فرق کو ہم آسانی کے ساتھ واضح کر سکیں گے۔ حرکات اور تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو آپ اگر پچھلا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا تھا تو یہاں پر اس کو ہم دہرا لیتے ہیں اور آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ حرکات کو آدھے الف کے برابر بغیر کھینچے جلد ادا کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے بلکہ اس کو جلد ادا کرنا ہے، جیسے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ تو تنوین کیا ہے کہ تنوین کو بغیر غنہ کے فوراً ادا کرتے ہیں، جیسا کہ یہ دیکھ لے با 2 زبر بن، یہ دیکھ لے اس کے ساتھ الف ہے تو الف ہم نہیں پڑھیں گے، با 2 زبر بن، با 2 زیر، با 2 پیش بن، تو اس کو ہم بغیر غنہ کے بھی ہم ادا کریں گے۔ ہم آج
اس کا جو پہلا حصہ ہے، چونکہ ہم دو زبر پڑھ رہے ہیں تو ہم صرف آج کے سبق میں صرف یہ پہلی لائن ہی اس کو دہرائیں گے. اس کے بعد ہم جب دوسرا چیپٹر اس کا آغاز ہوگا تو اس میں ہم اس چیز کی مزید وضاحت پیش کر دیں گے. زبر اور دو زبر کے درمیان پڑھنے کا فرق کیا ہے تو یہ ہم واضح کرتے ہیں کہ یہ دیکھ لے، آپ نے حرکات کو کیا بولا تھا کہ آدھے الف کے برابر بغیر کھینچے اس کو جلد ادا کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ دیکھ لے، تینوں میں سے کوئی بھی آئے گا تو حرکات میں یہ تینوں چیزیں شامل ہوں گی. ٹھیک ہے، چاہے ایک زبر ہو، ایک زیر ہو یا ایک پیش ہو، تو ہم اس کو آدھے الف کے برابر بغیر کھینچے اس کو ہم جلد ادا کریں گے. اور با دو زبر بند کو ہم پر یعنی موٹی آواز کے ساتھ ہم ادا کریں گے تو بغیر گنہ کے ادا کریں گے. تو یہ ان دونوں کا فرق بھی تھا. تو اب ہم حروف مفردات کی جو 3 لائنیں ہیں اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہماری یہ تختی نمبر 6 ہے، دو زبر. یہ دو زبر حرف کے اوپر ہوتی ہیں. تو ایک زبر جو ہے وہ حرف کے اوپر ہی ہے لیکن ایک ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے با زبر با. ٹھیک ہے جی. اور اگر آ جاتے ہیں دو زبر، یہ دیکھ لیں یہاں پر ایک ہے اور یہاں پر دو ہے. ٹھیک ہے، ایک اور دو کا فرق بھی آپ نے سمجھ لینا ہے. تو اس کو دو زبر کہتے ہیں، اس کو صرف زبر کہتے ہیں، جبکہ اس کو دو زبر کہتے ہیں. اس کا یہ جو الف ہے یہ آپ ادا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں یہ دو زبر کے ساتھ جتنے بھی الف ہیں یہ آپ ادا نہیں کریں گے. تو چلیں جی اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. با دو زبر بن، تا دو زبر تن، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن. یہاں پر سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ثا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن، ثا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن، ثا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، عاد دو زبر سون، ضاد دو زبر دون، عاد دو زبر سون، ضاد دو زبر دون، عاد دو زبر سون، ضاد دو زبر دون، عا دو زبر طن، ضا دو زبر ظن، عا دو زبر طن، ضا دو زبر ظن، عا دو زبر طن، ضا دو زبر ظن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن. تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا جو سبق ہے وہ آپ نے سمجھ لیا. تو انشاءاللہ اس کی جو انفارمیشن ہے وہ آگے تک انشاءاللہ ہم دہراتے رہیں گے جب تک آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آ جاتی، تو ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے. تو جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی اس کو سبسکرائب بھی کرے، لائک بھی کرے اور شیئر بھی کرے، اور ایک پیارا سا کمنٹس ضرور کیا کریں کہ آپ کو سبق کیسا لگا ہے. اگلا لیسن انشاءاللہ لیسن نمبر 44 پارٹ نمبر 2 لائن نمبر 4 اینڈ 5 کو ہم پڑھنا سیکھیں گے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.